میرے محترم بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں اور دوستوں، ہم نے اور آپ نے کامیابی اور ناکامی کا جو معیار رکھا ہے وہ معیار صحیح نہیں ہے۔ ہم نے اور آپ نے اپنے دل و دماغ کے اندر یہ سوچ قائم کی ہے، ہم نے اور آپ نے اپنے ذہنوں کے اندر یہ تصور بنایا ہے کہ دنیا کے اندر جس کو دولت ملی ہو، جس کو شہرت ملی ہو، عزت ملی ہو، کوٹھیاں ملی ہو، بنگلے ملے ہو، گاڑیاں ملی ہو، عہدہ ملا ہو، منصب ملا ہو، یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ اور اگر کسی کے پاس دولت نہ ہو، عزت نہ ہو، شہرت نہ ہو، کوٹھیاں نہ ہو، بنگلے نہ ہو، جائیداد نہ ہو، عہدہ نہ ہو، منصب نہ ہو، ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناکامی کی دلیل ہے۔ حالانکہ کامیابی اور ناکامی کی دلیل دولت کے ملنے یا نہ ملنے پر نہیں ہے، بلکہ کامیابی اور ناکامی کی دلیل اللہ اور ان کے محبوب کی رضامندی پر ہے۔ یاد رکھیے، پوری سلطنت مل جائے، پوری کائنات مل جائے، لیکن اللہ اور ان کے محبوب رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہے تو آپ کو دونوں جہاں میں ناکامی ہاتھ لگے گی۔ اور اگر ساری دنیا آپ کو نہ ملی ہو بلکہ اللہ اور ان کے رسول کی رضامندی آپ کو مل گئی ہو تو آپ کو دونوں جہاں میں سرخ روئی اور کامیابی حاصل ہوگی۔ میرے اور آپ کے سچے آقا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ پرکھنا چاہے اور یہ جانچنا چاہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کا رب اور ان کے محبوب رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہے یا نہیں، ان سے خوش ہے یا نہیں، تو وہ اپنی زندگیوں کے اندر 4 باتوں کو دیکھ لے۔ اگر 4 باتیں ان کی زندگیوں میں پائی جاتی ہے تو وہ کامیابی ہے، اور اللہ اور ان کے رسول اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان سے راضی اور خوش ہے۔ اور اگر وہ 4 باتیں اپنی زندگیوں میں نہیں پاتا ہے، یہ ناکامی کی دلیل ہے، اور اللہ اور ان کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہے۔ 4 باتیں وہ کیا ہیں ایمان والوں؟ وہ 4 باتیں میرے اور آپ کے سچے آقا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کو اپنے سے قریب کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کو اپنا تقرب دینا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے۔ کس چیز کے لیے کشادہ کرتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، قرآن والوں کے لیے، علماء کے لیے، حفاظ کے لیے، قراءوں کے لیے اور اللہ والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا نہیں چاہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جن انسان کو اپنے سے قریب کرنا نہیں چاہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان سے اپنی نظر رحمت کو موڑ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ علماء سے، قرآن سے، امام سے، اللہ والوں سے اس کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے، اس کے دلوں کے اندر نفرتیں ڈال دیتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے سچے آقا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی انسان یہ جانچنا اور پرکھنا چاہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کے رب اور ان کے محبوب رسول ان سے راضی ہے یا نہیں، تو 4 باتوں کو اپنی زندگیوں کے اندر دیکھے۔ سب سے پہلی چیز میرے اور آپ کے سچے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ یہ دیکھے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے قرآن سے محبت ہے یا نہیں، قرآن والوں سے محبت ہے یا نہیں، اماموں سے محبت ہے یا نہیں، علماء سے محبت ہے یا نہیں، حفاظ سے محبت ہے یا نہیں، اللہ والوں سے محبت ہے یا نہیں۔ اگر قرآن سے محبت ہے، قرآن والوں سے محبت ہے،
اماموں سے محبت ہے، علماء سے محبت ہے، اللہ والوں سے محبت ہے، تو میرے اور آپ کے سچے آقا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس انسان سے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کا رب بھی ان سے راضی ہے، ان کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے راضی ہے۔ اور دوسری چیز جس کے بارے میں میرے اور آپ کے سچے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے پرکھنا چاہے کہ ان کا رب ان سے راضی ہے یا نہیں، ان کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان سے راضی ہے یا نہیں، تو دوسرے نمبر پر میرے اور آپ کے سچے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے رویوں کو اپنے گھر کے اندر دیکھ لے کہ اس کا رویہ گھر والوں کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے۔ جب بھائی بھائی سے ملتا ہے، زبان کے اندر مٹھاس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ زبان کے اندر اچھی باتیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ مزاجوں کے اندر نرمی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اگر بھائی بھائی سے بات کرتے ہوئے، اگر ماں باپ سے بات کرتے ہوئے، اگر بھائی بہن سے بات کرتے ہوئے، اگر رشتہ داروں سے بات کرتے ہوئے، اگر خاندان والوں سے بات کرتے ہوئے اگر مزاج کے اندر سختی آ جاتی ہے، اگر اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، اگر زبانوں پر مٹھاس نہیں آتی ہے، تو میرے اور آپ کے سچے آقا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ایسا انسان ہے دنیا کے اندر جس کے بھائی سے ملتے ہوئے، بہنوں سے ملتے ہوئے، ماں باپ سے ملتے ہوئے، پڑوسیوں سے ملتے ہوئے، رشتہ داروں سے ملتے ہوئے، خاندان والوں سے ملتے ہوئے ان کی مزاجوں میں سختی آ جاتی ہے، ان کی زبانوں پر کڑواہٹ آ جاتی ہے، ان کی زبانوں میں مٹھاس نہیں رہتی ہے، تو فرمایا اس انسان سے ان کا رب بھی ناراض ہے، ان کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہے۔ اور اگر جب بھائی سے ملتا ہے، بہنوں سے ملتا ہے، رشتہ داروں سے ملتا ہے، خاندان والوں سے ملتا ہے اور ماں باپ سے ملاقات کرتا ہے، زبانوں کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، مزاج کے اندر نرمی ہوتی ہے، تو پھر میرے اور آپ کے سچے آقا نے ارشاد فرمایا، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کے اللہ اور ان کے محبوب رسول اس انسان سے راضی ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئی۔ نمبر ایک، قرآن سے محبت ہو، قرآن والوں سے محبت ہو، اماموں سے محبت ہو، علماء سے محبت ہو، حفاظ سے محبت ہو۔ دوسری بات، ماں بہن، بھائی بہن، رشتہ دار، خاندان والے، پڑوسی سے ملتے وقت زبانوں کے اندر مٹھاس ہو، مزاج کے اندر گرمی نہ ہو۔ یہ وہ دو باتیں ہیں جن کے بارے میں میرے اور آپ کے سچے آقا امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کا اللہ بھی ان سے راضی ہے، ان کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے راضی ہے۔ تیسری چیز کے بارے میں میرے اور آپ کے سچے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان یہ پرکھنا چاہے، یہ جانچنا چاہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کا رب، ان کے محبوب رسول ان سے راضی ہے یا نہیں، تو تیسری چیز میرے اور آپ کے سچے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس دل کے اندر دیکھے کہ اس دل کے اندر کسی کے بارے میں برائی تو نہیں ہے، اس دل کے اندر کسی کے بارے میں کڑھن تو نہیں ہے، اس دل کے اندر کسی کے بارے میں دشمنی تو نہیں ہے، اس دل کے اندر کسی کے بارے میں عجب تو نہیں ہے، اس دل کے اندر کسی کے بارے میں بڑائی تو نہیں ہے، اس دل کے اندر کسی کے بارے میں تکبر تو نہیں ہے، اس دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی بری باتیں تو نہیں ہے۔ اگر دل کے اندر کوئی برائی نہ ہو، کسی کے بارے میں گھمنڈ نہ ہو، کسی کے بارے میں عجب نہ ہو، کسی سے کوئی کینہ نہ ہو، تو میرے اور آپ کے سچے آقا نے ارشاد فرمایا، اگر صاف ستھرا دل ہے، اس دل کے اندر ہر ایک سے پیار بھرا ہوا ہے، ہر ایک سے جو ہے محبت بھری ہوئی ہے، تو میرے اور آپ کے سچے آقا نے ارشاد فرمایا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کے رب اور ان کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہے۔ اور اگر دلوں کے اندر کبر ہے، دلوں کے اندر گھمنڈ ہے، دلوں کے اندر دشمنی ہے، دلوں کے اندر کینہ ہے، دلوں کے اندر بڑپن ہے، تو میرے اور آپ کے سچے آقا نے ارشاد فرمایا تو وہ یہ انسان سمجھ جائے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کے اللہ اور ان کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہے۔ اور چوتھی بات میرے اور آپ کے سچے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان یہ آزمانا چاہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کے اللہ اور ان کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہے یا نہیں، ان سے خوش ہے یا نہیں، تو میرے اور آپ کے سچے آقا نے ارشاد فرمایا، انسان اپنی زندگیوں کے اندر نظر دوڑائے
کہ جب ان کے اوپر حالات آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کبھی غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے، وہ ان ایام کے اندر صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ اگر وہ مصیبتوں کے اوپر، حالات کے اوپر، بیماریوں کے اوپر، پریشانیوں کے اوپر سب سے اول مرحلے میں وہ اللہ کے لیے صبر کرنے والا بن جاتا ہے، تو میرے اور آپ کے سچے آقا نے ارشاد فرمایا وہ انسان سمجھ جائے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ اور ان کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی اور خوش ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ وہ حالات کے آنے پر گھبرا جاتا ہے، مصیبتوں کے آنے پر، پریشانیوں کے آنے پر، بیماریوں کے آنے پر وہ جو شکوہ و شکایت کرنے لگتا ہے، لوگوں سے دکھوں کو بیان کرنے لگتا ہے، اپنے رب کی جانب نہیں پھیرتا ہے، ناراض ہوتا ہے اور لوگوں کو گا گا کر کے سناتا ہے، تو پھر میرے اور آپ کے سچے آقا نے ارشاد فرمایا وہ انسان سمجھ جائے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کے اللہ بھی ان سے ناراض ہے، ان کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے ناراض ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں اور دوستوں، آپ نے دیکھا یہ چار باتیں جو اگر ہماری زندگیوں میں اگر پائی جاتی ہے تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمارے اللہ اور ہمارے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی اور خوش ہیں، اور اگر ان چار باتوں کی مخالف ہماری زندگیوں میں پائی جاتی ہے پھر یاد رکھیے گا اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ اور ان کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام ایمان والوں کو ان چار صفتوں کو اپنی زندگیوں کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیوں کے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔